آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یقیناً وہی کرے گا جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے. اور وہ پیدا کس نے کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سبحان اللہ. اگر آپ ان سے پوچھے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ کا اور میرا یہ ماننا کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ فطری اصولی 100% اور اٹل بات ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. حتیٰ کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز ساتھیو، یہ باتیں آپ کا اور میرا عقیدہ ہے. جس قدر یہ اصول، یہ قوانین، یہ پرنسپلز اور یہ بنیادیں مضبوط ہوں گی، آپ کو اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنی صالحیت میں، اپنی فرما برداری میں، زندگی کے مقصد کے حصول میں نظر آئے گا کہ آپ بڑے مضبوط ہیں، کیونکہ آپ کی بیس مضبوط ہے، بنیاد مضبوط ہے. اصلها ثابت. جیسے اللہ رب العزت نے توحید کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ توحید کی مثال ہے کھجور کے درخت کی مثال. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اچھا، جس درخت کی جڑیں جتنی زیادہ زمین میں دھنسی ہوئی ہوں گی وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ نہیں؟ مضبوط ہوگا. فرمایا کہ کھجور کے درخت کی مثال اللہ کی توحید کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کے درخت کی مثال ہے، کیونکہ اس کی جڑیں بڑی دور تک زمین میں دھنسی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے بڑے بڑے طوفان، جکھڑ، سخت ہوائیں، تند و تیز سونامی، سیلاب، بڑے مضبوط جھٹکے بھی اس کو ہلا سکتے. بڑی سمجھنے کی بات. اور اسی لیے وَأَمَّا الثَّمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. عاد اور سمود کے تباہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ ہم نے کاٹ کے زمین میں پھینک دیے، ایسے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے کسی نے کاٹ کے پھینک دیا ہو. مطلب کھجور اتنی مضبوط ترین چیز ہے، اتنی تن آور، اتنی قد کاٹ والی چیز ہے. اس طرح کے وہ مضبوط انسان تھے، مگر اللہ کا اتنا شدید عذاب آیا کہ اس جیسے انسان بھی زمین پہ کٹے پڑے تھے. ہم اپنے مطلب کی بات سمجھیں. اس کا مطلب توحید اس قدر مضبوط چیز کا نام ہے، اور جس قدر آپ کا یہ عقیدہ، آپ کی یہ سوچ، آپ کا یہ نظریہ مضبوط ہوگا، خود بخود آپ کا عمل مضبوط ہوتا چلا جائے گا. آپ میں وہ کمی کجی، وہ کاہلی سستی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ. اس لیے بڑی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں بھی آپ کو سونے نہیں دوں گا. اگر آپ کو بھی کوئی ساتھ والا بھائی نظر آئے، اگرچہ جمعے کے اندر کوئی ایسی حرکت کرنا بھی لغو ہے، لیکن موسم اور حالات اور راتیں چھوٹی، یہ خیر خواہی ہے کہ ذرا غیر محسوس انداز میں ساتھ والے کو جگا دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اس ضرورت اور اہمیت کی نظر سے دیکھیں ان باتوں کو
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے، مشرکین مکہ سے پوچھیں تو مشرکین مکہ بھی جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ یہ بھی بات مانتا. اچھا، جب آپ کو اور مجھے پیدا اس نے کیا، زمین اور آسمان کو پیدا اس نے کیا، پھر آپ کی اور میری زندگی کا مقصد، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کا مقصد وہی ذات بتائے گی جس نے پیدا کیا اور اس نے مقصد طے کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ذہن تسلیم کرے ہماری زندگی کا مقصد بچے پالنا نہیں، خوشحال رہنا نہیں، بڑھوتری کرنا نہیں، روزی کمانا نہیں. یعنی یہ جتنے باقی کام ہیں ان کے ساتھ نہیں لگتا ہے. اور جس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جس کو اس کی عبادت کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہاں لگتا چلا جائے گا. پھر آپ اور ہم باقی کاموں کو اہمیت تھوڑی اور عبادت کو اہمیت زیادہ دیں گے. فرق یعنی ایک بندہ سمجھتا ہے، مثلا میں یہاں کھڑے ہو کے سمجھتا ہوں کہ میرے ممبر پہ کھڑے ہونے کا مقصد تقریر ہے، خاموشی نہیں. میرے ممبر پہ کھڑے ہونے کا مقصد وعظ ہے، نصیحت ہے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تو میں یہی کام کروں گا. اگر میں اپنے آپ کو سمجھاؤں میرے یہاں آنے کا مقصد شعر پڑھنا، لمبے لمبے واقعے اور کہانیاں سنانا، لوگوں کو ہنسانا، اس طرح ہوتا ہے نا. اگر میں اپنا مقصد یہ سمجھوں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ میں اشعار پہ اشعار دبائی جا رہا ہوں، پھر کہانیوں پہ کہانیاں چلی جا رہی ہیں، پھر ہر دوسری تیسری بات میں مزاح کا پہلو نکال کے لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے سمجھا ہے کہ میرا مقصد یہ. فرق ہے. سب سے پہلے آپ اور ہم سمجھیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ابھی نہیں بات سمجھ رہی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ او بھائی، صرف آپ کی اور میری زندگی کا مقصد یہ نہیں، اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے مقصد کی اہمیت اور بڑھتی چلی جائے گی. ہر آنے والا جملہ، ہر اگلی دلیل آپ کو گھٹنے لگوا دے گا کہ واقعی ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے. صرف آپ کی زندگی کا مقصد نہیں، ہم نے تو جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. انسان آپ کہاں کی بات کرتے ہو؟ اچھا، جن بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، پھر ہم انسان تو بالاولیٰ پیدا ہی عبادت کے لیے ہے. دوسری بات، ہماری زندگی کا مقصد عبادت نہیں. فرق ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. اس کے بعد ایک عربی میں قرآن کی آیت میں ایک لفظ لگتا ہے الا. کیا مطلب؟ مگر نہیں ہم نے پیدا کیے. کیا اللہ نے پیدا نہیں کیے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیے انسان اور جن. یہ دوسری دلیل ہے مقصد حیات کو بڑھانے کی. جیسے کہا جائے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، آپ میرے ساتھ نہیں آ رہے. ہاں، مگر اس شرط پہ. اچھا، مطلب آپ آ رہے. فرمایا کہ نہیں ہم نے پیدا کیے. کیا اللہ نے نہیں پیدا کیے؟ نہیں ہم نے پیدا کیے الا مگر آپ کی اور میری زندگی کا مقصد عبادت نہیں. آپ کی اور میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت. اس میں بھی فرق. جب ہم کہیں گے نا آپ کی اور میری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو اس میں کوئی دوسرا تیسرا چوتھا بھی شامل ہو سکتا ہے. کوئی دوسرا تیسرا چوتھا مقصد بھی ہو سکتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی پیٹ بھی تو پالنے ہیں، آخر رب نے پیٹ لگایا ہے، اس کے کام بھی ہیں. اسلام آپ کو نہ پیٹ پالنے سے روکتا ہے، نہ آپ کو دنیا کے کاموں سے روکتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے آپ اپنی زندگی میں ماتھے کا جھومر، سر کا تاج، سب سے عظیم مقصد صرف ایک رکھو، اور وہ ہے ہماری عبادت کرنا. ایک اور بات،
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ساتھیو یہ آیت آپ کو اور مجھے حفظ ہونی چاہیے، اتنی بنیادی آیت ہے یہ۔ سن کے ہم نے سمجھا کہ شاید یہ عام آیت، ایسے ہی جیسے کلمہ طیبہ سن کے ہم نے سمجھا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس، نہیں۔ اگر کوئی پوری زندگی اس پہ لگائے تو کلمہ طیبہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ کلمہ طیبہ پورے اسلام کے گرد لگائی گئی حدود کا نام ہے، پورا اسلام اس میں آتا ہے، پورا قرآن اس کلمے کے اندر ہے، ساری احادیث محمد رسول اللہ کے کہنے میں ہے، نبی کی ساری زندگی کا احاطہ کیا ہوا کلمہ طیبہ۔ اسی طرح یہ آیت، نہیں ہم نے پیدا کیے، ایک تیسری دلیل، الا مگر لیعبدون، ہماری عبادت کے لیے، صرف ہماری عبادت کے لیے۔ پتہ چلا کہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ایسے سمجھو کہ وہ بد نصیب پیدا ہی نہیں ہوا، سمجھو کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ جس کے پیدا ہونے کے بعد اس کو زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آیا، پھر سمجھ لو کہ وہ زندگی میں ہے ہی نہیں، وہ کوئی مٹی کا ذرہ ہے، وہ کوئی پتھر ہے، انسان نہیں ہے۔ اگر انسان ہوتا، اپنے مقصد کو سمجھتا، اس مقصد میں محنت کرتا، جس کی زندگی میں یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، سمجھو کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ جیسے اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ لا اريد منهم من رزق، اللہ کی عبادت میں بہت بڑی رکاوٹ دنیا، رزق، معاش، روزی روٹی، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ یہ جو روزگار کے غم، دنیا کی جابز اور نوکریاں اور کاروبار، بچوں کی فکر، لین دین اور ڈیلنگ، بزنس اور کیا کچھ، یہ چیزیں اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میرے رب نے اس مسئلے کو شروع میں ہی حل کر دیا۔ آپ اس آیت کو آگے بھی یاد کریں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیے انسانوں کو اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، بندو ہم تم سے رزق مانگتے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم کب تم سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں رزق کھلاؤ؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ اللہ تعالیٰ خود رزاق ہے، وہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، تم بس اس کی عبادت میں مقصد حیات کے پیچھے لگے رہو۔ دوبارہ اس حدیث کو ذکر کرتا ہوں، وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، آپ تجربہ تو کر کے دیکھو، تجربہ کیا کرنا ہے، تھوڑا یقین تو کر کے دیکھو، آپ اس کی عبادت کو اپنا مقصد حیات بناؤ، اپنا لائف سٹائل، اپنا پیٹرن، اپنا ٹائم ٹیبل اللہ کی عبادت کے مطابق بناؤ۔ جیسے مومن کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، ورنہ فجر پہ ضرور اٹھتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، ظہر پہ اس کے سارے کاموں کی بریک ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب قرآن اسلام کہتا ہے روزے رکھو، روزے رکھتا ہے، آپ اس سٹائل کو فالو کرو، اس انداز سے چلو جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ دنیا آپ کے پاؤں میں لا کے گرا دے گا، حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ نے اور میں نے طے کر لیا کہ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، پھر ساتھیوں یہ عبادت کیا ہوتی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کس چیز کو عبادت کہتے ہیں؟ اگر آپ اور ہم اپنی عقل دوڑانے لگے زندگی کا مقصد عبادت ہے، کوئی کہے کہ یہ کام عبادت ہے، کوئی کہے یہ کام عبادت ہے، کوئی کہے یہ طریقہ عبادت ہے، تو پھر اس طرح عبادت ہو جائے گی؟ جتنی آپ کے اور میرے معاشرے میں خرافات ہیں، نئے نئے طریقے اور پنگے ہیں،
لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے. کوئی کہتا ہے یہ عبادت، کوئی کہتا ہے یہ عبادت، کوئی کہتا ہے فلاں عبادت. جتنے مسائل ہیں وہ جنم یہاں سے لیے ہیں. پہلی بات ہم نے سمجھا نہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. دوسری بات سمجھ لیا تو ہم نے جس رب نے بتایا آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے، ہم نے اس رب سے پوچھا نہیں کہ یا اللہ عبادت کس کو کہتے ہیں. یاد رکھیے ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہیں اور اس کی خوش ندی مقصود ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عبادت. چاہے ماں کے ساتھ نیکی کرنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، صدقہ کرنا عبادت، غریب کی خدمت کرنا عبادت. ہر وہ کام جس سے آپ کا اور میرا مقصود اللہ کو خوش کرنا ہے وہ عبادت ہے. لیکن عبادت اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ سمجھے نا؟ مثلا آپ کو کوئی کہے کہ بھائی اللہ اس کام سے خوش ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتا لگا کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میں اس کام سے خوش ہوتا ہوں، بس ہوتا ہے. اگر میرے رب نے خود بتایا میں اس کام سے خوش ہوتا ہوں تو وہ عبادت ہے، پھر وہ اس سے خوش ہوتا ہے. اگر نہ رب نے بتایا نہ جناب محمد نے بتایا تو پھر مان لیجئے کہ جس کام کو آپ عبادت سمجھ رہے وہ عبادت ہے یا نہیں؟ وہ عبادت نہیں ہے، آپ غلطی پہ. آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا. مثلا آپ نے سمجھ لیا پانی پلانا سبیل لگانا عبادت ہے. بھائی پانی پلانا ضرور عبادت ہے، پانی پلانا صدقہ اور نیکی ہے. لیکن جب آپ اسی پانی کو اپنے سٹائل سے بانٹو، اپنے انداز سے بانٹو، کہو کہ نظر اللہ نیاز حسین یہ فلاں کے نام کا پانی، یہ فلاں کے نام کا پانی، پھر یہ پانی عبادت آپ نے اور ہم نے خراب کر دی. ہم نے اپنا انداز بدل لیا. اب یہ وہ بنیادی سوال ہے. اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پہ آنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عبادت بہت بڑا لفظ ہے، فرمایا کہ مجھے رب نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے خالق کائنات کی غلامی میں ڈال دوں. بس اس مقصد کے لیے آیا ہوں. دنیا کو بتاؤ کہ یہ جو دنیا میں تم انسانوں سے ڈرتے ہو، ان سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہو، یہ جو دنیا میں تم نے اپنے حجر اور شجر بنا رکھے ہیں، اپنے معبود اور بڑے بنا رکھے ہیں، کوئی بڑا نہیں، سب چھوٹے ہیں. صرف ایک ذات بڑی ہے. جب وہ بڑی ہے تو اس بڑی ذات کو بڑا خوش کرنا ہے، اور خوش کرنے کے طریقے جناب محمد بتانے آئے ہیں. جو ان طریقوں کو لیتا گیا وہ عبادت کی حالت میں چلا گیا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے گئے. اور جو عبادت کے اس طریقے سے بھاگتا چلا گیا وہ جا کے شرک کے گڑھے میں گر گیا، وہ ٹھوکر کھا گیا. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر کی ہے اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. عبادت کا مطلب ہے اللہ کی توحید پہ قائم ہونا. امام بخاری نے تفسیر کی. اور ابن عباس کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو اور طریقہ بھی ویسا ہو جیسے اللہ نے بتایا یہ عبادت ہے. اور تیسری تفسیر یعبدونی، آپ کی اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے الا لیعبدون، اس کا مقصد یہ ہے یعبدونی، صرف میں ایک اللہ کی عبادت کر. یہ آپ کی زندگی کا مقصد. اب جس شخص کی زندگی میں یہ مقصد شامل ہے وہ سمجھے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے. خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو سمجھ عطا فرما دی. اور قرآن حکیم اس پیغام سے بھرا ہوا ہے. پھر اس پہلی بات کے ساتھ ایک بات جوڑوں. توحید کی 3 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. 2 باتیں ایسی ہیں، پہلی توحید ربوبیت، دوسری الوہیت. توحید ربوبیت توحید کی ایک قسم ہے جو مسلمان مشرکین مکہ بھی مانتے تھے.
مثلاً توحید ربوبیت سے مراد ہے، بتاؤ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ بتاؤ رزق کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ سورج اور چاند کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ توحید کی وہ قسم، آپ اور ہم مسلمان آ کے مار کھاتے ہیں توحید کی اس قسم میں جس کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، کیونکہ وہ اصل کام ہے، وہ مشکل کام ہے۔ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، بارش بھی ہے، یہ چیزیں بھی اللہ برساتے ہیں۔ ان کا جرم یہ تھا ان چیزوں میں تو وہ اللہ کو واحد مانتے تھے، وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا اور اس نے بھی پیدا کیا، بس کچھ چیزوں میں ڈنڈی مار کے کہتے تھے کہ وہ بھی ساتھ شامل ہے۔ اب دوسری قسم جس کا تعلق آپ کے اور میرے سمجھنے سے ہے، آپ کی اور میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید کی دوسری قسم، توحید الوہیت، کہ جس رب کو ہم ایک مانیں، اسی کو نفع نقصان کا مالک مانے، اسی کو زندگی نقصان کا مالک مانے، ساری خیر کی چیزیں اس سے منسوخ کریں، اس کی عبادت کرنا دوسری قسم ہے۔ جو اس کی عبادت میں نہیں کھڑا وہ اپنی توحید میں ناکام ہے۔ پتہ لگا کہ توحید صرف کسی عقیدے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ یعنی جب آپ نے مان لی پہلی بات، اور یاد رکھیے قرآن حکیم کا اصل موضوع توحید ربوبیت نہیں ہے، قرآن حکیم کا اصل موضوع توحید الوہیت ہے۔ الوہیت سادہ معنی میں اللہ کی عبادت کرنا، بس۔ یعنی جب آپ نے مان لیا، جب میں نے اور آپ نے تسلیم کر لیا رب ایک ہے، ساری صفات اس سے جڑی ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اب اگلا کام یہ ہے کہ جس کو رب مانے اس کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ اگر کوئی اس بات میں ناکام ہے، یوں سمجھیے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھیے کہ وہ اللہ کی توحید کا انکاری ہے، وہ اللہ کو رب تو مانتا ہے مگر اللہ کو معبود نہیں مانتا، یعنی اللہ کو عبادت کے لائق ہی نہیں مانتا، اس لیے تو نماز نہیں پڑھتا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے۔ نماز چھوڑنا شرک کیسے؟ ایسے یہ کہ بھائی آپ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کو خالق اور مالک مانتے ہو، ساری صفات اس کو دیتے ہو، سب حقوق کا اعلان کرتے ہو، سب کچھ ماننے کے بعد، کمٹمنٹ کرنے کے بعد، ایگریمنٹ کرنے کے بعد، وعدہ اور معاہدہ کرنے کے بعد، علی اعلان عبداللہ نام رکھنے کے بعد، محمد رسول اللہ کا غلام ماننے کے بعد، سارے وعدے اور معاہدے اسٹامپ پہ لکھ کے، بڑی پنچایت میں مان کے، اعلان کر کے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، جب باری آتی ہے عمل کرنے کی پھر تم بھاگ جاتے ہو۔ تو ظالمو تم سے بڑا مشرک کون ہے؟ معاہدے تو اس لیے ہوتے ہیں نا عمل کیا جائے، کمٹمنٹ تو اس لیے ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جب آپ اور ہم اللہ سے کمٹمنٹ کر چکے ہیں، ہم طے کر چکے ہیں یا اللہ ہم تجھ ایک کو رب مالک خالق مدبر نفع نقصان کا وارث مانتے ہیں، اب اگلا کام اور توحید کی پہلی شرط یہ ہے اس کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت میں کمزور نظر آئے سمجھ لیجیے اس کی توحید ناقص اور نکمی اور ناکار ہے۔ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے صرف زبان سے پڑھا ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں اترا۔ اس نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا ہے وہ بس ایک اعلان ہے، اس کا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق ہوتا آپ کو اس کی زندگی میں ہر عبادت نظر آتی، سستی کمی کوتاہیاں تو اللہ معاف کرتا ہے لیکن وہ عادی مجرم نہیں ہوتا۔ نماز میں پہلے نمبر پہ، روزے میں پہلے نمبر پہ، زکوٰۃ میں پہلے نمبر پہ، حقوق العباد میں پہلے نمبر پہ، کسی کا حق نہیں مارے گا کیونکہ اللہ کو ایک مانتا ہے۔
اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور پھر اسی رب کا حکم ہے کسی کا حق نہیں مارنا، وہ نہیں مارتا، کیونکہ وہ حق نہ مارنا، لوگوں کو حق دینا، چھوٹوں پہ رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، وہ اس کو اپنی عبادت اور اپنی توحید کا حصہ سمجھتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا مسلمان سمجھتے ہیں کلمے کو اس طرف؟ کیا کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا یہ مقصد ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ابو جہل کلمہ کیوں نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنا یہ تھوڑی ہے ایک دفعہ بات کرو، ڈاکٹر سے میڈیسن لکھواؤ اور بعد میں ساری زندگی نہ کھاؤ، یہ تھوڑی، یہ تو مذاق ہے۔ کلمہ پڑھنا نام اس چیز کا ہے، آپ عقیدے، ایمان اور عمل میں اللہ کو ایک مانیں گے، اس کی عبادت پہ پوری زندگی نشاور کریں گے، اور عبادت ایسے کریں گے جیسے اس نے کرنے کا کہا ہے۔ اور ساتھیوں، یہ عبادت صرف آپ کو اور مجھے حکم نہیں دیا گیا، متعدد آیات ہیں، صحابہ کے اقوال ہم اس پہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے آپ کو نہیں کہا ہماری عبادت کرو، ہم نے زمین پہ جس رسول کو بھی بھیجا ہے، ہم نے اس کو پہلا حکم یہ دیا کہ ہماری عبادت کرنی ہے۔ رسول بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ خالق نہیں ہوتے، عبد ہوتے ہیں، اللہ کے غلام اور بندے ہوتے ہیں، مگر کائنات میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ جب کائنات کے سب سے افضل بندوں کو پہلا حکم یہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر آپ اور ہم کیا ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے عبادت میں سستی کرنا۔ اور کوئی یہ مت سمجھے عبادت سے مراد صرف نوافل ہے، حقوق العباد بھی پہلے نمبر پہ عبادت ہے، معاملات بھی پہلے نمبر پہ عبادت ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے پیغمبروں کو پہلا حکم عبادت کا دینے کے ساتھ کہا تھا طاغوت سے بچ رہے۔ ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اور اس کی دو اقسام بنتی ہے طاغوت کی۔ پہلی قسم یہ، کچھ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، ہم سے اولاد مانگو، ہم سے نفع اور نقصان مانگو، وہ تو خود شیطان اور طاغوت ہے، اللہ کے دشمن ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی، اور فرشتے جن کو عیسائیوں نے اللہ کی بیٹیاں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہا، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے یہ کہو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ کے حضور شکایت کریں گے، یا اللہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، بلکہ ہم نے تو ساری زندگی ان کو یہ کہا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، یا اللہ ہم دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ہمیں پیچھے تیرا شریک بنا لیا، ہم اس سے بری اور ہم اس سے دور ہیں۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اے لوگو آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں جس بات کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہر لگائی ہے، اتنی پکی بات۔ سب صحابہ نے کہا ضرور بتائیے، یعنی اتنی قیمتی بات۔ نبی علیہ السلام کی تو ہر بات ہی مہر ہے، ہر ارشاد ہی مہر ہے، لیکن جس بات کو بطور خاص فرمایا کہ اس پہ اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ کو بتاؤں۔ عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پڑھنے لگے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آ جاؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، حرام ہے تم پر، یہ عبادت کی ضد ہے۔ جب عبادت ایک اللہ کی ہے، اس کی ضد ہے شرک، اسی لیے کیونکہ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد عبادت، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کو عبادت سکھانا،
کلمہ توحید کا مقصد عبادت سکھانا. توحید خود اللہ کی عبادت کا نام ہے. جن خود اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جب عبادت اتنی بڑی چیز کا نام ہے, اتنے بڑے اصول کا نام ہے, اتنے بڑے ضابطے اور قاعدے کا نام ہے, پھر اتنے بڑے اصول سے, اتنے قیمتی اصول سے جو ذرہ برابر بھی پیچھے ہو کے شرک میں پڑ گیا, اسی لیے تو شرک کرنے والا مجرم بھی سب سے زیادہ ہے. اور ساتھیوں دعا کیا کریں, آپ میں سے اور ہم میں سے یاد رکھیے, جس شخص کی توحید جتنی مضبوط ہوگی اس کو اتنا زیادہ خوف ہوگا کہ کہیں میں شرک میں نہ پڑ جاؤں. پھر سمجھے بات. آپ معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھیں, جن ظالموں بد نصیبوں بیچاروں کا اوڑھنا بچھونا شرک, مانگنا غیر اللہ سے, ذبح غیر اللہ کے نام پہ, کھانے غیر اللہ کے نام پہ, مدد غیر اللہ کے نام پہ, ان کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی کہ ہم شرک کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم شرک کر ہی نہیں سکتے. اور جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے, ان کی مسجدوں کے محرابوں سے توحید توحید کی آوازیں, شرک کی نفی, تقاریر اور جلسے توحید پہ, شرک کی نفی پہ, لٹریچر توحید پہ, شرک کی نفی پہ. جس بندے کی توحید جتنی زیادہ کامل ہوتی ہے, جتنی پکی ہوتی ہے, اس کو اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں شرک نہ کرنے لگ جاؤ. اگر آپ کے دل میں یہ کیفیت ہے, آپ پھر بڑے توحید والے ہیں. ام امنتم من فی السماء یخسف بکم الارض. اور جو بندہ اس بات سے بے خوف ہے, یعنی اس کو کوئی خوف لگایا سیتا پکے توحید والے جنت ساڑھا ہے, سمجھ لو کہ اس کی توحید ناقص ہے. پھر اس نے سمجھا ہی کچھ نہیں توحید کو, پھر اس کے نزدیک توحید کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. اس کی دلیل آج آپ کو پتہ لگے گا. عمر فاروق, اللہ اکبر اللہ اکبر. شرک کا سب سے بڑا سرغنہ اور لیڈر شیطان ہے, شرک کا. اور شرک کا سرغنہ شیطان کس سے ڈرتا تھا؟ عمر فاروق سے. کیسی توحید ہوگی میرے عمر کی. جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا, حنظلہ بس ایک بات بتا دے, جو نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے تھے, صرف اتنا بتا دو, ان منافقوں کے نام میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کو بات پیچھے رہ گئی. خوف اس بات کا کہ اللہ کی توحید, اس کی عبادت اتنی بڑی چیز ہے کہ عمر نے بے شک ساری زندگی اس کام پہ لگائی ہے. اگر لو کان بعدی نبیا لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. مانا کہ عمر کا بڑا ایمان ہے, لیکن عمر کی توحید اتنی مضبوط ہے, ان کو اس بات کا خوف ہے کہیں زندگی میں کوئی چھوٹی سی غلطی ایسی نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میرے دل میں نفاق پیدا ہوا ہو. اور نفاق شرک کی چھوٹی قسم ہے, اور اس کی وجہ سے کہیں عمر کے ساری زندگی کے اعمال برباد نہ ہو گیا. آپ کو لگ رہا تھا نا کیسا خشک موضوع ہے. عادتیں بگڑی ہوئی ہیں ہماری. سب سے پہلے میری, ہم واقعات اور چسکے اور منظر نامے سننے کے عادی ہے. ان مسائل کو اگر منبر و محراب بیان نہیں کرے گا آپ اور ہم, خدا نہ خواستہ اوے ساتھیوں, ہم جہنم کا ایندھن بن گئے. فائدہ ان جملوں کا, ان تقریروں کا, اگر ہم اپنا عقیدہ توحید ہی صحیح نہ کر سکے. دوسری دلیل, پھر میں جملہ دہراتا ہوں, جس شخص کو زیادہ خوف ہے اپنے اوپر شرک کا, ریاکاری کا, کہیں میں بھٹک نہ جاؤں, کہیں شرک نہ ہو جائے, کہیں رب ناراض نہ ہو جائے, کہیں غلطی نہ ہو جائے. جس دل میں جتنی زیادہ یہ کیفیت ہے, اس کا مطلب اس کی توحید اتنی زیادہ پکی ہے. اور جس بیچارے کو, جس اس پہ ترس کرنا چاہیے, جس پگلے اور پاگل کو, جس جلے کو یہ فکر نہیں ہے, وہ کہتا ہے ہم تو شرک کر ہی نہیں سکتے, ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتے, ہم تو پکے قرآن والے, پکے اہل توحید, جنت ہماری پکی, ہم اہل سنت اور ہم اہل حدیث, ہم یہ اور ہم وہ, ہم حسین والے, ہم علی والے. اپنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. سمجھ لیجئے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں. ایک اور بات ذکر کرتا ہوں. اللہ اکبر.
کائنات میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم شخصیت کون تھے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم شخصیت کون تھے؟ اللہ کرے آپ کے اور میرے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے توحید سیکھنی ہے، اس کو زندگی میں جگہ دینی ہے، اور شرک سے خوف کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچائیں، اور ڈرنا ہے کہ شرک کوئی خطرناک چیز ہے جس میں بندہ ایک دم پھنس جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ جناب ابو بکر صدیق کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیت، امت کے امام، 18 نمازیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں مصلی نبوت پہ پڑھانے والی شخصیت، ان کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابو بکر الشرک اخفی علیکم من دبیب النمل، ابو بکر یہ جو شرک ہے نا، جس طرح رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ چپکے چپکے چونٹی چلتی ہے، اس طرح چونٹی کی آہٹ سے یہ شرک بندے کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرمایا اللہ کے رسول پھر میں کیا کروں؟ فرمایا دعا کیا کر، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیء وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں مجمع میں ہاتھ کھڑے کرواؤں، شاید کوئی ایک ہاتھ کھڑا نہ ہو جو یہ دعا مانگتا ہو کہ اللہ مجھے شرک سے بچا، کیونکہ ہم پکے توحید والے ہیں۔ بھلا ہم سے بھی شرک ہو سکتا ہے؟ نہ کبھی مزار پہ گئے، نہ کبھی سجدہ کیا غیر اللہ کو، نہ مدد مانگی۔ ابو بکر صدیق کو یہ دعا سکھائی، اے ابو بکر اللہ سے دعا کیا کر، اے اللہ مجھے ابو بکر کو بچانا، کہیں میں تیرے ساتھ شرک نہ کر لوں، اللہ مجھے بچانا کہیں میں جان بوجھ کے یا کبھی غلطی سے شرک نہ کر بیٹھوں۔ اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔